نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کلپ نمبر 2، مسائل سفر۔ ماقبل کے کلپ میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ آدمی شرعی مسافر کب بنتا ہے۔ اب کلپ نمبر 2 میں یہ بات ہوگی، جہاں بھی انسان رہتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وطن اصلی ہے اور ایک وطن اقامت ہے۔ وطن اصلی وہ جگہ کہلاتا ہے جہاں پر انسان نے مستقل رہنے کی نیت کی ہو اور انسان کے بیوی بچے انسان کے ساتھ وہاں پر رہتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں جب مستقل نیت کی ہو رہنے کی اس جگہ میں تو وہ وطن اصلی کہلائے گا، اگرچہ جو مکان ہے وہ کرایہ کا ہو، اگرچہ وہ جگہ وہاں پر اس کی زمینیں نہ ہو، لیکن مستقل رہنے کی جب نیت کی ہو تو وہ وطن اصلی اس شخص کے لیے کہلائے گا۔ جب بھی انسان وطن اصلی میں آتا ہے تو وہ وہاں پر مسافر نہیں ہوگا۔ دوسری جو صورت ہے وہ ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کہلاتا ہے کہ ایک آدمی کہیں پر ملازمت کرتا ہے، وہاں پر جاتا ہے، مثال مستقل رہائش، بیوی بچے، گھر چاہے کرایہ کا ہو یا جو ہے اپنا ذاتی ہو، مثال کراچی میں ہے۔ اب کوئی وہی آدمی حیدرآباد میں آتا ہے اور کم سے کم 15 دن جو ہے رہنے کا جو ہے نیت کرتا ہے اور وہاں پر رہتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ 15 دن سے زیادہ رہنے کے ارادہ تو ہے لیکن مستقل رہنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جب بھی کام ہے، جاب لگی ہوئی ہے، مثال 1 سال تک ہے، کچھ مہینے تک ہے، کام ہو جائے پھر چلا جاؤں گا، چاہے 1 مہینے کے بعد ہو جائے، 2 مہینے کے بعد ہو جائے، تو یہ جو وطن کہلاتا ہے یہ وطن اقامت کہلاتا ہے۔ جب تک انسان یہاں پر ہے وہ وطن اقامت میں رہے گا، اور یہ جو ہے اس میں بھی وطن اقامت کم سے کم جو ہے 15 دن سے زیادہ کی اس نے نیت کی ہو تو وہ وطن اقامت ہوگا۔ ایسی صورت میں وہ وہاں پر بھی کیا کرے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مستقل طور پر اس نے وطن اقامت، مثال حیدرآباد میں رہائش کے جو ہے ارادہ نہ ہو، رہنے کا ارادہ نہ ہو، اور مستقل اس نے رہائش کی جو ہے نیت نہ کی ہو، مثال وہ شفٹ ہو جائے، کراچی سے حیدرآباد ہی شفٹ ہو جائے بیوی بچوں کے ساتھ اور وہاں پر رہنے لگے، تو ایسی صورت میں یہ وطن اقامت اس کے لیے وطن اصلی بن جائے گا۔ یہ 2 باتیں ہیں، اس کو جو ہے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر کہ ایک آدمی مثال صوبہ سرحد میں رہتا ہے، اس کا جو آبائی گاؤں ہے، مثال میرا آبائی گاؤں جو ہے وہ صوبہ سرحد ہے، لیکن میں رہتا ہوں لاکڑا کول مائن، ضلع جامشورو، سندھ، حیدرآباد میں۔ ابھی یہ جو میری جو جگہ ہے اصلاً وطن اقامت تھی، شروع میں ہم اس نیت کے ساتھ آئے تھے، لیکن پھر ہم نے یہ ارادہ کر لیا مستقل طور پر یہاں پر رہنے کی، اور مزید بھی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ہمارے لیے وطن اقامت جو تھا وطن اصلی بن گیا ہمارے اس نیت کے کرنے کے ساتھ۔ اگرچہ وہ جو صوبہ سرحد ہے، وہ جو علاقہ ہے آبائی گاؤں، وہاں پر گھر موجود ہے ہمارے ذاتی، اور زمینیں موجود ہے، رشتہ دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ جو وطن اصلی اب نہیں رہا۔ وطن اصلی نہیں رہا اس لیے کہ اس میں کافی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے زمینیں موجود ہے، گھر موجود ہے، کس طرح جو ہے میں وہاں پر جاؤں تو مسافر کہلاؤں گا۔ محض مکانات کے ہونے کی وجہ سے، گھر کے ہونے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ہونے کی وجہ سے کوئی وہ جگہ اس کے لیے وطن اصلی نہیں بنتی ہے کہ وہ وہاں پر جائے گا تو وہ پھر جو ہے مسافر نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ مسافر ہی ہوگا اگر 15 دن سے کم کا جو ہے ارادہ ہو۔ تو جب بھی میں وہاں پر جاؤں گا اور ارادہ میرا 15 دن سے کم کا ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر میں مسافر کہلاؤں گا اور میں جو ہے قصر کروں گا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں مسئلے الگ الگ ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے زمینیں موجود ہے، کافی لوگوں نے اس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو یہ فرق آپ یاد رکھیں کہ آدمی کا جو وطن اصلی ہوتا ہے، چاہے وہ آبائی گاؤں ہو یا نہ ہو، چاہے کوئی اور جگہ ہو، لیکن جب آپ اپنے آبائی گاؤں سے یا دوسری جگہ آپ جاتے ہیں، شفٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں پر آپ رہتے ہیں، مستقل رہنے کی نیت کی ہو، اپنے بیوی بچے آپ کے ساتھ ہو، گھر ہو، چاہے گھر آپ کا ذاتی ہو یا کرائے کا ہو، ایسی صورت میں یہ جو دوسری جگہ ہے یہ آپ کے لیے وطن اصلی بن جائے گا۔ وہ جو اصل آبائی گاؤں ہے وہ آپ کے لیے وطن اصلی نہیں ہوگا، الا یہ کہ دوبارہ آپ وہاں پر جائیں اور مستقل جو ہے وہاں پر رہنے کی نیت کریں، بیوی بچوں کو جو ہے وہاں پر آپ لے جائیں، تو یہ دونوں باتیں الگ الگ ہے۔ اس پر جو ہے مزید مسائل جو ہے وہ متفرع ہوں گے، جیسے کہ ہم کلپ نمبر 3 میں اس کو بیان کریں گے کہ اس اصول کے وجہ سے جو ہے کیا کیا مسائل سامنے آئیں گے۔